آرمی چیف جنرل اعظم منیر صاحب آج 25 دسمبر کے حوالے سے ایک چرچ میں گئے اور عمران خان صاحب کا جرم جو اصل تھا وہ یہ تھا کہ لشکر کشی کے ذریعے اپنی مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کروانا، اور جنرل فیض صاحب اس کے پیچھے اس کے روح رواں وہ تھے۔ یہ تین چیفز کو مل کے بیٹھنا پڑے گا، ادروائز پاکستان نہیں چل سکتا۔ پروجیکٹ عمران خان لانے والے دو جرنیلوں کا کچھ کرتی ہے یا نہیں کرتی، کرنا پڑے گا، ادروائز کام نہیں چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آرمی چیف جنرل اعظم منیر صاحب آج 25 دسمبر کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ ایک چرچ میں گئے اور وہاں پر انہوں نے جو کرسچن برادری تھی پاکستان کی، ویسے تو یہ اقلیت شکلیت پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، لیکن جو بھی ہے ہیں وہ پاکستانی، اور یہی تاثر جو ہے وہ آرمی چیف صاحب نے بھی دیا اور بڑی زبردست انہوں نے گفتگو کی۔ یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور وہ بات کیا میسج کنوے کر رہے ہیں، اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا میننگ فل وہ ساری ان کی گفتگو تھی، جس سے پاکستان کے مستقبل کے یار دیکھیں، غور کریں اس بات کے اوپر۔ یہ بات ہمیں دستوری اور قانونی اعتبار سے تو ٹھیک نہیں ہے اور نہ لگتی ہے، لیکن پریکٹیکلی تو جو معروضی حالات ہیں پاکستان کے وہ تو یہ ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ اور میری آج ایک بہت اہم شخصیت سے، بہت بڑی اور بہت اہم شخصیت سے ملاقات ہو رہی تھی، جو پاکستان کے ریاستی معاملات کی ان کے پاس خبر بھی ہے اور وہ فیصلہ سازوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، تو یا فیصلہ سازوں میں شامل رہے ہیں، یوں کہہ لیں۔ میں ریٹائرڈ نہیں ہے، سیاسی شخصیت ہے، سوری یہ بتانا ضروری تھا، اہم شخصیت ہے، سیاسی شخصیت ہے۔ تو ان سے جو گفتگو ہو رہی تھی تو بہت ہم نے لمبی چوڑی کوئی گھنٹہ ایک ملاقات میں پاکستان کے مسائل کے اوپر ادھر ادھر بات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یار کہ بات یہ ہے کہ جس لیول کے اوپر پاکستان اس وقت پہنچ چکا ہے، بہت سے لوگوں کو بہت سی درگزریں کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور کے اوپر کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی فوج کا کوئی رول نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ میری اسسمنٹ ہے پاکستان کے ریاستی معاملات کے اوپر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اور جو غیر سیاسی اور غیر منتخب جو شخصیات ہیں پاکستان کی، ان کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا اور اکٹھے بیٹھ کے پاکستان کا جو ایجنڈا ہے وہ سیٹ کرنا پڑے گا۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ اس کام کے لیے جو مناسب فورم ہے وہ تو پارلیمان ہے، پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اسٹریٹجی بننی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ طریقہ کار کی ہے، پہلے تو بات ہے کہ کمٹمنٹ کی، کہ کوئی بندہ اس سلسلے میں کمیٹڈ ہے کہ نہیں، بعد میں تو طریقہ کار کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے یہ تینوں آپس میں بیٹھیں، کسی جگہ بیٹھ جائیں۔ اچھا کون کون؟ چیف آف آرمی سٹاف، پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان۔ میں نے کہا کہ وزیر اعظم تو اس وقت نگران ہے، یہ تو ان کے پاس مینڈیٹ اس طرح سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ اس وقت ان کا یہ خیال ہے کہ ہر قوت جو ہے پاکستان کا، جو پولیٹیکل کریکٹرز جو ہیں پاکستان کے یا جو اسٹیٹ کریکٹرز ہیں، کون کون سے ہیں؟ جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے اور مقننہ ہے۔ تو مقننہ تو وجود نہیں رکھتی، مطلب انتظامیہ جو ہے وہ ہے، جو سرکاری مشینری ہے جس کو بیوروکریسی کہتے ہیں، ہر طرح کی بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، فوجی بیوروکریسی، عدلیہ ہے، موجود ہے اور کام کر رہی ہے اپنا۔ اس وقت جو مقننہ ہے وہ تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ وہ نامکمل ہے، یعنی کہ مارچ میں ہمارا آدھا سینٹ ویسے ہی چلا جائے گا۔ تو پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ مقننہ کے اندر بیٹھ کے ہی کوئی رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ وہاں پر بیٹھیں گے تو وہاں پر یعنی کہ وزیر اعظم منتخب ہو چکا ہوگا، جو بھی ہوگا، یہ ان کا بڑا کیٹیگوریکلی کہنا تھا، جو بھی ہوگا، یہ ملک اب چلے گا اسی صورت کہ جب یہ آپس میں بیٹھیں گے تینوں، اور تینوں بیٹھ کے طے کریں گے کہ اس ملک نے کس طرح سے آگے چلنا ہے۔ اور پھر وہ طریقہ کار کیا ہوگا، پارلیمان میں بیٹھ کے کرنا ہے، کہاں بیٹھ کے کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ پارلیمان میں بیٹھ کے کرنا پڑے گا۔ جو ملک کو آگے لے کے چلانے کے لیے چیزیں ضروری ہوں گی وہ پارلیمان قانون سازی کر لے گی۔ تو یہ بڑا اچھا ان کا نقطہ نظر تھا۔
میں نے اس کو بڑا ظاہر ہے کہ وہ دل کو لگا میرے بھی کہ یار کہ یہ اگر ہو جائے. اب یہ وہ بات ہے وہ جو بیسیکلی کہہ رہے تھے کہ یار کہ درگزریں کرنی پڑیں گی کیونکہ اب اس کے علاوہ پاکستان چلے گا نہیں. اب اس پر میری اپنی ایک رائے ہے کہ جو میں نے ان کے ساتھ بھی شیئر کی کہ درگزر کرنی پڑے گی کہ نواز شریف ہوں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا ایون عمران خان صاحب ہوں. خیر عمران خان صاحب کے تو امکانات ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر پرائم منسٹر کے عہدے کے اوپر ہوں گے, لیکن کبھی نہ کبھی تو ہو سکتے ہیں. لیکن ہم تو سر دست بات کر رہے ہیں ان کو. یہ خیر عمران خان صاحب کو لیے ویسے بھی یہ مسئلہ نہیں ہے, میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے, میں خود سوچ کے شرمندہ ہو رہا ہوں. ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے پارلیمان, ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان, ان کا مسئلہ ہے عمران خان اور جناب کپتان کی کرسی بس. اور فوج وہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے, فوج اتنے بیجے تھلے بیجے سجے بیجے کھبے بیجے نو پرابلم. بس میں سسٹم کے اندر ہونا چاہیے, پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا عمران خان, باقی گلاں ختم. تو میں معافی چاہتا ہوں عمران خان صاحب کو اس میں گنتی کرتے ہوئے. تو جو بھی وزیر اعظم ہوگا اس کو یہ جو درگزر والی بات ہے نا کہ وہ جو سول ملٹری جو ریلیشن ہے, جو توازن ہے, اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھولنا پڑے گا, یہ ایک خیال ہے. تو اسی طرح فوج کو بھولنا پڑے گا. اب یہاں پر میں کہتا ہوں فوج کو اپنا جو وقار ہے, جو اپنی جو اتھارٹی ہے, اس کے اوپر بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر نواز شریف کی شکل اچھی نہیں لگتی, مریم کی نہیں اچھی لگتی, زرداری صاحب اچھے نہیں لگتے, بلاول کے خطاب سے یا اس کی بات سے کوئی بغاوت کی بو آتی ہے, درگزر کرنی پڑے گی ملک کی خاطر. تو بہرحال کرتا ہے کوئی یا نہیں کرتا یہ بات کی بات ہے, لیکن یہ جو آرمی چیف نے گفتگو کی ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایک طرف ایک جو کہہ لیں کہ چیف جو ہے 3 چیفز میں سے, کیونکہ وزیر اعظم تو اس وقت ہے نہیں جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو, چیف جسٹس آف پاکستان تو کھل کھلا کے کہہ چکے ہیں کہ یہ دستور ہے, اور وہ تب چیف جسٹس نہیں بنے تھے, میں نے اس کے مطابق چلنا ہے. تو دستور تو پھر جو کہتا ہے اگر اس کے اوپر آمین ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے. تو یعنی کہ یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف نے بیسیکلی آج اپنا مائنڈ دیا ہے ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے اس سے گفتگو کرتے ہوئے. ایک جو میں اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اہم ترین لوگ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں, یہ بات مجھے شروع میں کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ سب سے اہم بات ہے, کہ عمران خان صاحب نے جو اصل جرم کیا ہے پاکستان کے ساتھ, اس جرم کا نہ تو کوئی مقدمہ بن سکا ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس جرم کا مقدمہ کس طرح بنے گا اور وہ ثابت کس طرح ہوگا. میں جو پاکستان کے طاقتور ترین لوگ جو بات سوچ رہے ہیں یا جو ان تک بات کہی جا رہی ہے, پہنچائی جا رہی ہے, یا اس سرکل کے اندر جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے, میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. کہ عمران خان صاحب کا جرم جو اصل تھا وہ یہ تھا کہ لشکر کشی کے ذریعے اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کروانا. یہ پاکستان کی ریاست کے لیے اس سے تباہ کن چیز اور کوئی ہو نہیں سکتی تھی, یہ ان کا خیال ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر یہ رسم چل پڑی یا عمران خان صاحب اس میں کامیاب ہو جاتے تو پھر ہونا یہ تھا کہ 3 سال بعد وہ جو لائن میں لگے ہوتے ہیں نا کہ جی کہ وہ 4-5 جرنیل ہیں, تو انہوں نے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اشارہ کرنا تھا کہ جی کہ میں تیرے نال فٹ تے ماحول یس آ. عمران خان صاحب اگر آپ کو یاد ہوگا تو جو انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا تھا جو جس میں ان کو گولی لگی تھی, وہ لانگ مارچ جو ہے وہ کس نیت سے کر رہے تھے؟ پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر کے. اور ان کی جو شکرینیں بنی تھی وہ ارشد شریف مرحوم کو لے کے بنی تھی, اور وہ ڈال رہے تھے قتل کس کا؟ پاکستان کی فوج کے سر کے اوپر. یعنی کہ وہ پاکستان کی فوج کو اتنا دباؤ میں لانا چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد پہنچ کے انہوں نے کہنا تھا کہ جی کہ یہ آرمی چیف, اور آرمی چیف ان کو کون نہیں چاہیے تھا؟ عاصم منیر. کون چاہیے تھا؟ فیض حمید. اور کون چاہیے تھا؟ اور کوئی نہیں. تو یا پھر جو باقیوں کو بھی باجوہ صاحب نے لائن میں لگایا ہوا تھا. اور میرا یہ گمان ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ اکھ کرا کے ہو رہا تھا, اشارے کے اوپر ہو رہا تھا. یہ خالی عمران خان صاحب کا ذہن نہیں تھا, کیونکہ اس وقت مجھے پاکستان کے اس وقت کی اہم شخصیات میں سے ایک شخصیت نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید اس پٹی کے اوپر نہیں چل رہے. یہ ان کا گمان تھا جو کہ غلط ثابت ہوا کہ جناب کے فوج کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے لشکر کشی کی جائے. تو
ان کا یہ خیال تھا کہ جو انہوں نے پنڈی رخ موڑ دیا تھا اس لانگ مارچ کا، اسلام آباد نہیں آئے تھے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، حالانکہ یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے۔ یہ جو لانگ مارچ، وہ جو پھر وقفہ دے کے پہنچے تھے نا آرمی چیف کے تقرر سے پہلے، تو وہ پنڈی ادھر پرویز علائی صاحب تھے، پرویز علائی صاحب نے جا کہا تھا کل نو ہاتھ مارو اگوں جناب بہت کم خراب ہو جانا۔ تو وہ جو پاکستان کی فوج کا جو انٹرنل سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ تھا، کنٹرول، کمانڈ اینڈ کنٹرول کا، کہ اس وجہ سے ان کو اسلام آباد داخلے کی اجازت نہیں مل سکی تھی، ادروائز لوگوں کی خواہش تھی، اور جنرل فیض صاحب اس کے پیچھے، اس کے روح رحمان وہ تھے۔ تو بیسیکلی یہ ان کا جرم کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ وہ تو لشکر کشی کرنے آئے تھے اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے اور اپنی ناپسندیدہ شخصیت کو آرمی چیف کے عہدے سے دور رکھنے کے لیے آئے تھے۔ اب یہ اس کے اوپر پاکستان کے اہم ترین حلقوں میں یہ بات سوچی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بیسیکلی تو اس جرم کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، یہ جرم کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ مٹیریلائز کس طرح ہوگا، کس طرح یہ ثابت کیا جائے گا، کوئی بہت بڑی انکوائری کرنی پڑے گی یا کیا ہوگا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ یہ جو سازشیں ہوتی ہیں یا یہ جو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ عدالتوں میں ثابت کرنے تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ کس طرح وہ ثابت کریں گے، یہ مقدمہ درج ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، ابھی تھاٹ پروسیس چل رہا ہے۔ تھاٹ پروسیس میں اس کو کتنا ایویلیویشن کرتے وقت اس کو کتنا قابل عمل سمجھا جاتا ہے، کتنا قابل عمل نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اگر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کے اوپر بند نہ باندھا گیا تو کل کو کوئی اور پولیٹیکل لیڈر کسی اور جنرل کے اشارے کے اوپر یہ والا کام کر دے گا، اور ضروری نہیں کہ ہر دفعہ اس طرح کی کوئی مہم جو ہے وہ ناکام ثابت ہو۔ تو یہ اس وقت پاکستان کے اہم ترین حلقوں میں یہ والی بات جو ہے وہ انڈر کنسنٹریشن ہے، اس کے اوپر غور و خوض جاری ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ والا نیا مقدمہ درج ہو جائے۔ اب میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے یہ جو چھوٹی سی سوچن دانی ہے اس میں تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پریکٹیکل ہے، مٹیریلائز کس طرح کیا جائے گا، ایویڈنس کیا ہوگی کیا نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو باقی جو آرمی چیف سے آپ نے بات کی ہے وہ ایک طرح سے انہوں نے ڈائریکشن بتائی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سب سے طاقتور جو ہے وہ جس اسٹیبلشمنٹ اس کو وہ لیڈ کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ سیاسی کمزوریوں کو استعمال کر کے قوم کے درمیان ڈرانے ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں کچھ پاکستان کے دشمن، جو مذہبی، نسلی اور سیاسی کمزوریوں کو استعمال کر کے قوم کے اندر دراڑیں ڈالنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور ملک کو درپیش چیلنجز اور مسائل سے نمٹنے کے لیے ہمیں بیان بازی اور پروپیگنڈے کی نفی کرنی ہوگی، ہمیں یکجان ہو کے چلنا پڑے گا۔ یہ جو یکجان والی بات ہے، اور پھر یہ کہ ہم جو ہیں وہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، یعنی ترقی پذیر میں غلط بول گیا، ترقی پسند ملک ہے۔ اب یہ جو ترقی پسند ملک ہے یہ بیسیکلی نفی ہے ایک رجت پسندی سے، یعنی وہ جو ہم نے اپنی جو مطلب قوم کو مختلف شکلوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، مذہب، رنگ، نسل کی بنیاد کے اوپر، تو جو میثاق مدینہ تھا وہ تو یہ نہیں تھا، میثاق مدینہ تھا کچھ اور تھا۔ اب میں اس کے اوپر میرے تو فتویٰ نہ کوئی لا دینا یار پلیز، میں نے ایک سیاسی بات کی ہے، وہ تو اس وقت یہودیوں نے غداری کی تھی، اور اس کی غداری کی سزا پھر جو تھی وہ آئین سے غداری، آرٹیکل 6 مجھے تو لگتا ہے وہیں سے ڈرائیو ہوا ہے، بہرحال پتہ نہیں کہاں سے ہوا ہے، یہ میرا یہ خیال ہے۔ تو جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ اب دو ان کی گفتگو سے اشارے ملتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ جو تقسیم ہے نا اس کو ہمیں ختم کر کے یکجان ہو کے اگر ہم چلیں گے تو آگے چلے گا پاکستان۔ تو اسی سے پاکستان کے اندر تو سر پاکستان کی فوج ہی جو ہے وہ یہاں پر بیانیہ بھی بناتی ہے، ڈائریکشن بھی دیتی ہے، آپ مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ، اور پھر یہ ہوتا رہا ہے ماضی کے اندر خالصتاً ڈالروں کے پیچھے۔ روکڑا پرابلم از دا مین پرابلم، یعنی کہ جنرل یا یوں کہہ لے کہ امریکہ کو ضرورت تھی روس کے خلاف، تو ہم نے جہاد اور وہابی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہلری کلنٹن نے کہا ہے،
اور اپنے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہے انہوں نے کانگریس کے اندر کہ جناب کہ ہمیں ضرورت تھی, ہم نے پاکستان میں جو وہابی اسلام ہے وہ پھیلایا, اور یہاں پر ہم نے ڈالر لیے گورے سے, امریکہ سے, اور ہم نے جناب وہ کھیپوں کی کھیپیں نرسریاں بنائی, جتنے یہ مدرسے تھے یہ اسی کام کے لیے تھے, اور ڈالر کماتے رہے. پھر ہم نے جناب ڈالر لیے اور کہا کہ نہیں اب انہی کو ہم نے فارغ کرنا ہے. وہ ماڈریشن والا ماڈریٹ اینڈ انلائٹڈ اسلام جنرل مشرف صاحب لے کے آئے, پیچھے کسی ڈالر ہی ڈالر. تو پاکستان کی فوج ہی پاکستان کو سمت دیتی رہی ہے. پاکستان کی پارلیمان کا پولیٹیکل لیڈرشپ کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں رہا, ماں سوائے بھٹو صاحب کے ایک چھوٹا سا جو چنک تھا اس کے علاوہ باقی کیا ہے, کچھ بھی نہیں. تو اب پاکستان کی فوج کہہ رہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں, کوئی تفریق نہیں ہے, اور ہم جو ہیں وہ ترقی پسند ہیں. تو یہ بڑی بات ہے. اور یہ پھر جو کہنا کہ جی کہ مذہبی سیاسی کمزوریاں, سمجھ آتی ہے اب یہ مذہبی اور نسلی ان کے پیچھے کون ہے, اور سیاسی کمزوریاں کون سی ہیں ہماری, اور ان پہ اوپر کون کھیل رہا ہے, اور کن کے کہنے کے اوپر کھیل رہا ہے. میں اس کی زیادہ سیاسی تشریح نہیں کرنا چاہتا. آپ خود سمجھدار ہیں, سمجھیں کہ اشارے کس طرف جاتے ہیں, اور کیا ایسے لوگوں کی پاکستان کی سیاست میں اور ریاست میں کوئی جگہ باقی بچی ہے. پریکٹیکلی دیکھیں, پریکٹیکلی, نظریاتی اصولی طور کے اوپر میں بات نہیں کر رہا, پریکٹیکلی تو چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے کردار کم ہو رہے ہیں, محدود ہو رہے ہیں, اور کچھ چیزوں کی جانب پاکستان درست سمت میں بڑھ رہا ہے. خالصتاً اگر وہ والا فارمولہ جو ایک اہم شخصیت کے ساتھ میری جو آج گفتگو تھی, سیاسی شخصیت, کہ یار کہ یہ 3 چیفز کو مل کے بیٹھنا پڑے گا, ادروائز پاکستان نہیں چل سکتا. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو بات کر رہے تھے کہ درگزر بھی کرنی پڑے گی, تو یہ درگزر صرف ایک طرف سے نہیں ہوگی, تینوں طرف سے ہوگی تو کام چلے گا. خصوصاً پاکستان کی فوج وہ کیا کمپرومائز کرتی ہے, کتنی درگزر کرتی ہے, یہ اشارہ سمجھیں. اور وہ اشارہ کیا, میں کھل کے کہتا ہوں کہ وہ پروجیکٹ عمران خان لانے والے 2 جرنیلوں کا کچھ کرتی ہے یا نہیں کرتی, کرنا پڑے گا, ادروائز کام نہیں چلیں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.